अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जो हमने मरी और कोटली सतिया पर किया है। नाजरीन, बहुत बड़ी खुशखबरी मरी के रिहायशियों के लिए और कोटली सतिया के रिहायशियों के लिए, क्योंकि मरी और कोटली सतिया को ज़िले का दर्जा दे दिया गया है। नाजरीन, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा कदम है इनकी लीडरशिप का, जिसमें मरी के जो MNA सदाकत अली अब्बासी हैं और MPA मेजर मोहम्मद लतासफ सत्ती, इनका ये बहुत बड़ा कदम है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि खराजे तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि PP6 कोटली सतिया एक MPA का हल्का, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको भी ज़िले का स्टेटस मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके रिहायशी जश्न बना रहे हैं, बहुत खुश हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको क्लिप दिखाते हैं कि मरी के रिहायशी, उनके व्यूज़ क्या हैं, वो कितने खुश हैं। मरी में भी जश्न हुआ, आतिशबाजी हुई, और इसके साथ साथ कोटली सतिया में भी जश्न मनाया गया, और लोगों के क्या व्यूज़ हैं। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें। इंशाअल्लाह ताला इस ज़िला बनने से जो हमारी दानी तहसीलें हैं, इनके जो है जितने मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल होंगे, और जो तरक्की का एक ज़िला बनने से तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। हम शुक्रगुजार हैं MNA सदाकत अली अब्बासी साहब के और MPA मेजर लतासफ सत्ती साहब के, जिनकी दिन रात अनथक मेहनत और कोशिश थी कि ये हमारा ज़िला बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िला आज बन चुका है, हमें खुशी है। हम इस तहसील के बनने पर अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़िला का दर्जा मिला है मरी को, और ये बहुत बड़ा संगी मील है। ज़िले के जब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 31 महकमे हैं, वो यहाँ पे यकीनन एक्टिव होंगे, और उनमें मज़ीद जो है ना यहाँ के जो लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम अपने नुमाइंदगान का तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने इस खिताए कोसार के लिए एक नए ज़िले का क़याम अमल में लाया है। इस ज़िले के क़याम से हमारे इस इलाके को जो लोअर बेल्ट है और बिलखसूस पहाड़ी इलाका जो है, इसको बहुत तरक्की मिलेगी। पब्लिक न्यूज़ इससे पहले भी जितने भी कोटली सतिया में जो प्रॉब्लम है उसको उजागर करने में अहम किरदार अदा किया, लिहाजा पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर, कैमरामैन और इसकी इंतज़ामिया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, मरी सिटी की एक रिपोर्ट आपको दिखानी है जो हमारे मरी के नुमाइंदा हैं तुफ़ैल अब्बासी साहब, उन्होंने बनाई खसूसी तौर पे। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि मरी जो ज़िला बना है, वहाँ के जो वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ की पब्लिक है, उनके क्या व्यूज़ हैं, ये आप क्लिप देखें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए मैं हूँ तुफ़ैल अब्बासी। मरी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट के दर्जे देने के बाद सियाह और अवामी हल्के इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि मरी को जो ज़िले का दर्जा दिया गया है, इसके बड़े फ़वाइद होंगे मरी के अवाम के लिए। जो मरी को ज़िले का दर्जा दिया गया है, ये मरी और कोटली सतिया की आवाम का एक दरीना ख्वाब था। हेडक्वार्टर के हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कचहरी में जीका गली में मौजूद है, और इसी जीका गली कचहरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है। और हमारे पास इतने वसाइल हैं, इतनी कोर्ट रूम मौजूद हैं, हमारे पास रिहाइशें यहाँ पे मौजूद हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है। ज़िला बनने से काफ़ी रिसोर्सेज जो है मोबिलाइज होती हैं, जो कि पर्टिकुलरली इस एरिया के लिए होंगी, चाहे वो फ़ंड्स हों, डेवलपमेंट के फ़ंड्स हों, उसके अलावा जो महकमे हैं उनके सीनियर अफसरान यहाँ पे मौजूद होंगे, और उसकी जो सुपरविज़न होगी वो भी इम्प्रूव होगी। इन तमाम चीज़ों से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप ये यूनिट्स बनाते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो निगलेक्टेड एरियाज़ होते हैं या जो अपने हेडक्वार्टर से दूर होते हैं, उनको शायद वो तवज्जो नहीं दी पाती। तो इंशाल्लाह ये जो स्टेप लिया है हुकूमत ने, इससे ज़रूर बेहतरी आएगी। नाज़रीन, अब हम आपको कोटली सतिया लेकर जाएंगे। मैंने खुद यहाँ का विज़िट किया। नाज़रीन, जब मैंने 3 साल पहले प्रोग्राम किया, बहुत से प्रोग्राम किए हैं मैंने मरी पर, कोटली सतिया पर, कहूटा पर, और जब मैंने कोटली सतिया पे जो प्रोग्राम किया, फॉलोअप भी प्रोग्राम में करता रहा, उस वक्त यहाँ के लोगों ने बड़ा शिकवा किया। ना यहाँ पर पानी, ना कोई हेल्थ, ना कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई सिस्टम ही नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन नाज़रीन, जो अब मैंने विज़िट किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मौके पे कॉलेज भी बन रहा है, टूरिज़म हाईवे भी बन रही है, हेल्थ की क्या पोजीशन है, लिंक्स रोड की क्या पोजीशन है, आप खुद ही देख लें। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोटली सतिया के लहतरार बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरी भी मौजूद हैं, और राजा बशीर अहमद साहब जो यूसी के साबिक नाज़म हैं,
وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ کوٹلی ستیاں کے جو بنیادی پرابلم ہیں ہم نے ان پہ بات کرنی ہے. پہلے بھی ہم نے 5-6 اسپیشل پروگرام کوٹلی ستیاں میں کیے, اب 2-3 سال بلکہ 4 سال ہو چکے ہیں. تو اب کیا پوزیشن ہے, کیا لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں؟ ہم بشیر صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں جی. آپ کے بنیادی مسائل کس حد تک حل ہوئے ہیں؟ ابھی کون سے ایسے مسئلے ہیں جن پہ ابھی کام نہیں ہوا, اور کس حد تک آپ مطمئن ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں جی, میجر لطاسب ستی کے MPA بننے کے بعد تقریباً 4 سال ہوئے ہیں. اس 4 سال میں انہوں نے بہت سارے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کو تکمیل تک پہنچایا ہے. اس میں ایک تو ٹیکنیکل کالج ہے. اچھا, کالج بن گیا یہاں پہ؟ بن رہا ہے لیکن بن جائے گا. اچھا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کالج کا. ناظرین, ہم نے ہی یہ سوال اٹھایا تھا کہ کوٹلی ستیاں میں کوئی کالج ہی نہیں تھا. یہاں کے رہائشیوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ بچے پڑھنے بہت دور جاتے ہیں, ان کو پنڈی جانا پڑتا ہے, لاہور جانا پڑتا ہے. تو یہ واقعی ہم کالج کا بھی وزٹ کریں گے, یہ بڑا قدم ہے. ابھی کتنا بن چکا ہے اس وقت, کیا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ اس کا کام جاری ہے, بنتے بنتے بنے گا, ایک دن میں تو نہیں بنتا ہے. نہیں, پھر بھی ابھی تک کتنا کام بنا ہے؟ ابھی تو وہ اس کی سائٹ جو ہے وہ اسے ہم وار کر رہے ہیں. بلڈنگ ابھی تیار نہیں ہوئی ہے, ورک شروع ہے. مطلب کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے, آپ کے پاس حق ہے اور آئینی حق ہے. آپ منتخب کریں گے, وہ دوبارہ سلیکٹ ہو کے آئیں گے. جڑا نے عمران خان نہ لیا اور میجر لطاسب صاحب نہ لیا, جانی مالی مطمئن ہے کارکردگی سے؟ میں آنا جی 100% ہے مطمئن ہے. ناظرین, اس وقت میں کوٹلی ستیاں میں چھینٹ کے مقام پر موجود ہوں, اور آپ کو میرے کیمرہ مین فیصل دکھائیں گے کہ کوٹلی ستیاں کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری. ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ یہاں پہ کوئی کالج نہیں ہے. یہاں کے رہائشیوں نے اس وقت 3-4 سال پہلے جب ہم نے اسپیشل پروگرام کیا بنیادی سہولتوں پر, تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یہاں پہ کوئی کالج نہیں تھا. تو اس وقت MPA میجر محمد لطاسب ستی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک کالج بنانے جا رہے ہیں, اور میں اب موقع پہ کھڑا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں, وہاں پر کام بھی چل رہا ہے, بلڈنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کا سٹرکچر بھی بن چکا ہے, کارپیٹ ہونی ہے, اور یہاں پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. ہم سے وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے, اور یہ وعدہ پورا کیا کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے کالج بنائیں گے. کوئی کالج نہیں تھا کوٹلی ستیاں میں, تو یہ ایک بڑا قدم ہے. ہم یہاں پہ رہائشیوں سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے, بہت بڑا قدم ہے. تو یہ کریڈٹ صداقت علی عباسی کو اور میجر محمد لطاسب ستی کو جاتا ہے, تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. ہم تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جب کوئی اچھا کام ہو تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو آئیے ہم یہاں پہ رہائشیوں سے بھی بات کرتے ہیں. کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے بچیاں پنڈی لاہور نہیں جائیں گے؟ ہم بہت خوش ہیں جی اس بات پر. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچیاں بچے ہمارا خاندان پوری یونٹ کونسل کے آدمی سارے بہت خوش ہیں, اور میں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے بڑی طاقت لوگ کر کے اس منظور کرا ہے. ہماری لائف بچوں کی سو مچ بیٹر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو ٹیکنیکل کالج ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پروفیشنل ڈگری ملے گی, اچھی جابز ملیں گی. اس کا کرائٹیریا جو ہے, اس کا سکوپ جو ہے پاکستان میں بھی, آؤٹ آف کنٹری بھی, کیونکہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا یہ رجحان تھا کہ میٹرک کلیئر کر کے ہم نے باہر چلے جانا ہے اصول رزق کے لیے. تو اب یہاں سے جب وہ ڈگری لے کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جائیں گے, آؤٹ آف کنٹری جائیں گے, تو آگے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو اچھی جابز آفر کریں گے. میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے, کیونکہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اور بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ یہاں کی جو یوتھ ہے ان کو اپنی 35 کنال کی جگہ دی, جس پہ وہ کالج بن رہا ہے. گورنمنٹ کا کالج بنے گا, لیکن زمین آپ کی ہے. یہاں کے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ ڈگری لیں گے, پروفیشنل ڈگری لیں گے, پوری دنیا میں جائیں گے اور ہنر سیکھیں گے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی بڑا انیشیٹو ہے, لیکن سب سے بڑا قدم, پیارا قدم, خوبصورت قدم آپ کا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اس کا ایک زبردست مقام دیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ہمارا علاقہ ہے اور وہ PTI کی ہماری حکومت ہے. ہمارے بھائی صداقت عباسی صاحب, ہمارے بزرگ میجر صاحب, تو یہ زمینیں تو ہمارے پاس ہیں, تو ہم دیں گے تو یہ علاقہ ترقی کرے گا. اور ہم اور بھی جو کوئی ہمارے سے ہو سکی ہم انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے علاقے کے لیے, کیونکہ یہ علاقہ ساری زندگی پیچھے ہی رہا. ناظرین, اس وقت میں کوٹلی ستیاں کا جو مین بازار ہے, گھوڑا چوک,
यहाँ पर मौजूद हूँ, शहरी भी मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी इरफान अहमद। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3-3.5 साल उन्होंने यहाँ हुकूमत की है, अभी भी पंजाब में उनकी हुकूमत है। ये बताएं कि नून लीग बेहतर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी है, मुतमईन है नहीं है, क्या स्टेटस है? MPA मेजर लतासब सती साहब प्लस MNA सदाकत अली अब्बासी साहब ने जो इस कोटली सतियाँ के लिए एक ज़िले का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है ना, उसका हम बेहद उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे तरक्याती काम जो हुए हैं, वो जो 35 साल के अंदर जितने काम हुए हैं ना, उससे डबल, उससे 3 गुना भी कह सकते हैं कि इन्होंने 3 साल के अंदर हमें करके दिखाए हैं। टूरिज़म हाईवे का काम हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट, ये तो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट कभी सोचा भी नहीं है, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को ये इसके फ़ायदे मिलेंगे। PTI ने पहली मरतबा ही छोटी सतह से काम शुरू किया, वार्ड की सतह तक। उन इलाकों में जहाँ पाकिस्तान बनने के बाद मशीन नहीं गई थी, वहाँ तक भी कच्चे ट्रैक तैयार किए और लिंक रोड भी तैयार की। और आप मुतमईन हैं? हम मुतमईन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन। क्या जो अपोजिशन थी वो भी कह रहे हैं कि ये दोनों ठीक हैं, ये मैंने भी। अच्छा, अपोजिशन भी कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही काम कर रही है, ये मुकम्मल ठीक काम कर रही है। MNA साहब और MPA मेजर मोहम्मद लतासब सती साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। अपोजिशन से पूछे वो भी कहे कि काम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा, देखें कि कॉलेज बन रहा है, 1.25 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग भी हमने आपको दिखाई कि उस पर भी काम शुरू हो गया है, तो काम नज़र आ रहा है। लिंक्स रोड को आप देखें, मेन रोड को आप देखें, कोसार यूनिवर्सिटी को आप देखें, टूरिज़म हाईवे को आप देखें, और फिर ये ज़िले का दर्जा, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं। सदाकत अली अब्बासी जो यहाँ के MNA हैं, MPA मेजर मोहम्मद लतासब सती, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो वादे इन्होंने हमसे किए, हमारे प्रोग्राम में किए, क्योंकि हम मुसलसल हर साल प्रोग्राम भी करते आ रहे हैं और फॉलो अप प्रोग्राम भी करते आ रहे हैं, तो जो इन्होंने हमसे वादे किए वो वफा किए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं न्यू मरी पत्रियाटा में मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद पब्लिक की मेरे साथ है। मेरे कैमरामैन फैसल आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे नून लीग की नुमाइंदगी भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल लीडरशिप भी मौजूद है, फिर जमात के लोग भी हैं, आम पब्लिक भी है, और एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान की गवर्नमेंट का, जिसमें यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, जिसमें मेजर मोहम्मद लतासब सती साहब हैं, MNA सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया, मरी और कोटली सतिया को ज़िले का दर्जा दिया है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, आबादी बड़ी कम है लेकिन इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोकल लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। हम इन सब से बात करेंगे। नून लीग के भी लोग मौजूद हैं, जमात के भी लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से शुरू करते हैं और ये भी पूछेंगे पब्लिक से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साद सिराज खेटवाल साहब, ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा इनिशिएटिव, कि लोग कहते थे कि हम कभी सोचते थे कि क्या कभी मरी भी ज़िला बनेगा, तो अब तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बाकायदा अमली काम हो चुका है। हमारे नुमाइंदगान मेजर लतासब सती साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब की एक कोशिश की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा ख्वाब था जो ताबीर में बदल गया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये हमें ख्वाब की तरह लगता था कि कभी डिस्ट्रिक्ट बनेगा, और टूरिस्ट फ़्लो की वजह से इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने मेहरबानी की और कोटली सतियाँ और मरी को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त एक ये भी बहस चल रही है कि इसको डना में बनाया जाए, इसको पड़ेना में बनाया जाए, तो ये क्या मामला है? देखें, इतना बड़ा इनिशिएटिव आपको मिला, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर काम इत्तेफाक से करना चाहिए, लेकिन एक ये नई बहस शुरू हो गई है। हमारा ये मुतालबा है कि ये जो हमारी लीडरशिप ने और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई है। उनका जो फैसला है वही ठीक होना चाहिए। वो फैसला ठीक है। अगर आप ऑन ग्राउंड आएँ, आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ की कम्युनिटी ने, यहाँ पे रहने वाले स्टेक होल्डर्स ने, केटवाल ट्राइब ने, उसके बाद अक़वाम सत्ती है, उसके बाद सादात हैं, उन्होंने ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। 126 कनाल जगह गवर्नमेंट को वक्फ की है डिस्ट्रिक्ट, बड़ी बात है, बड़ी बात। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लिए।
हम जिस जगह यहाँ पे खड़े हैं, पहले हमने न्यू मरी के बिल्कुल साथ इस जगह को चूज़ किया था कि ये जगह हम लोग देते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें 100 साल का प्लान चाहिए, हमें वो जगह दिखाएं जहाँ पे आज के 100 साल के बाद भी ट्रैफिक फ़्लो और बाकी चीज़ें मद्देनज़र रख के इसका इंतखाब किया गया। बाकी जो बहस है ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो इस वक्त फाइनलाइज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फाइनल है। इसको 4 रोड्स लगती हैं और वो 4 की 4 रोड स्नो फ्री रोड्स हैं, जिसमें अंगूरी चारियान रोड है, जिसमें बन करोर रोड है, कोटली रोड है। ये जिस रोड पे हम खड़े हैं ये सांझ मोड़ी रोड है। ये 4 रोड्स लगती हैं और यहाँ से टूरिज़म हाईवे की जो रोड है उससे लोअर टोपा से 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को टच करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग एक साथ इकट्ठे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये जैसे बता रहे हैं और उसमें कोई शक नहीं, ये ख्वाब ही था जो कि पूरा हो गया। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ और ख़ास तौर पे हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। हम सियासत करते हैं आवाम की खिदमत के लिए, उसमें हमारा कोई ज़ाती मकसद या कोई मंशूर नहीं होता। हमारा काम यह है कि पब्लिक की वेलफेयर के काम किए जाएं। जहाँ तक बात है ज़िला मरी की, इसके लिए हमने भी अपनी पार्टी के दौर में काफ़ी कोशिश की। हमारी बैड लक थी कि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। 30 साल आपकी गवर्नमेंट रही है। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा सके और मैं पीटीआई वालों को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। बला तफरीक फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ा कदम है जी। हमारे इलाके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारे इलाके की तरक्की होगी। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है और यहाँ के अवाम का ये दरीना मुतालबा था, क्योंकि ज़िला जो है वो किसी भी जगह में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है कि ये इसी तरह काम करते रहेंगे और जो भी बाकी जो बुनियादी सहूलियात हैं, जिसमें कोसार यूनिवर्सिटी हो गई और बाकी जो इनने अच्छे काम किया हम उनको अप्रिशिएट हमेशा करते रहेंगे। नाज़रीन, आप देखें कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग के सीनियर लीडर पहले भी हमें इंटरव्यू दे चुके हैं, सब ने मुस्बत बात की। इसका मतलब है कि मरी तरक्की कर रहा है बिल्कुल और आगे बढ़ेगा। जब तमाम जमातें किसी एक जमात के अच्छे काम को सराहें और उसको सपोर्ट करें तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सेकंड ये बात एक करना चाह रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, बेसिकली आप डेवलपमेंट जितने भी कंट्रीज़ देखें, आप जितने भी हमारा बेसिक जो है मरी टूरिस्ट पॉइंट है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है सीज़न में। एक तो हमारा ये मिड पॉइंट आ जाता है, 2 तहसीलों का एक मिड पॉइंट आ जाता है और सेकंड यहाँ पे हमारे पास इस तरह TDCP का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चेयर लिफ्ट का, और सेकंड जो मरी में जितना ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है और ये जितने भी आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये एक टूरिस्ट पॉइंट से डिस्टेंस पे रखा जाता है ताकि पब्लिक को या टूरिस्ट को वहाँ पे आने में दुश्वारी ना पैदा हो। 126 कनाल जो हमारे पास लैंड है और ये इससे टूरिस्ट जितने भी आते हैं या एक आम लोकल लोगों को भी इसमें तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और ये सूटेबल और मौजूद तरीन जगह जो हमारा वो पढ़ना है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपने जाना नहीं है, हमने लास्ट जो ब्रेक है उसमें मेजर मोहम्मद लतासफ सती साहब का खसूसी इंटरव्यू करेंगे और उनसे एक तो पूछेंगे कि ये कहाँ बन रहा है, पढ़िन्ना में या डन्ना में। एक तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे और उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि मरी में कोई शक नहीं कि सदाकत अली अब्बासी और मेजर मोहम्मद लतासफ सती साहब ने बहुत काम किए, जिसमें कोसार यूनिवर्सिटी है, लिंक रोड है, मेन रोड है और ये तो सबसे बड़ा कदम है कि ज़िले का दर्जा, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और बुनियादी जो प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हम रेगुलर प्रोग्राम करते आए हैं और फॉलो अप प्रोग्राम भी किए हैं, उस पर हम बात करेंगे, जिसमें पानी है, गैस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। टूरिज़म हाईवे पे भी है हम बात करेंगे और देखेंगे जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट्स की, जो वादे किए, कितने वफा हुए, सब आपको हम दिखाएँगे। हमारे साथ ही रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मरी के रिहायशी कितने खुश हैं, कोटली सतिया के रिहायशी कितने खुश हैं और हम आपको कोटली सतिया लेकर गए। वहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ग्राउंड पे क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी पानी का इशू है, हेल्थ पे मज़ीद काम होना है, गैस का इशू है, लिंक रोड का इशू है, इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर मोहम्मद लतासफ सती साहब, जो MP हैं PP6 कोटली सतिया के। हम उससे बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। आप भी देखें, हमारे साथ MP साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेजर साहब? फाइन, थैंक यू हाशमी भाई। MP साहब, सबसे पहले तो हम
ہمارا جو پروگرام ہے پبلک کی آواز، ہماری ٹیم، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑا قدم پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور آپ کا، کیونکہ صداقت علی عباسی اور آپ کی جو محنتیں ہم دیکھتے رہے، ہم نے آپ پہ بڑی تنقید بھی کی. اور ناظرین، ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جب کوئی اچھا کام کرے تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہم اپریشیٹ کریں گے جب لوگ خوش ہوں گے تو پھر ہمارا بھی تو کام بنتا ہے، اور ہم نے خالی تنقید تو نہیں کرنی. اچھا ایم پی اے صاحب، یہ بتائیں کہ مری کے رہائشوں سے بھی ہم نے بات کی، کوٹلی ستیاں کے بھی. لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے خواب تھا جو ہم نہیں سوچتے تھے یہ کبھی ہوگا، کہ یہ خواب بھی سچ ہو سکتا ہے. آپ نے مری کوٹلی ستیاں کو ایک سٹیٹس دے دیا ضلع کا، اور ایک ایم پی اے کا حلقہ، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کیسے کیا آپ نے؟ ہاشمی صاحب، یہ ساری ایک تو ویژن کی بات ہے، اور دوسرا اگر میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کی جب نیت ٹھیک ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. ہم نے جتنے بھی کام کیے، میں اور میرے ایم این اے نے، ہم نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت باہمی مشاورت سے اس معاملے کو کیا. جہاں تک تعلق ہے اس ایریے کو ضلع کا درجہ دینے کا، تو یہ ہم نے الیکشن کے دوران بھی وعدہ بھی کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ اس ایریے کی ایک ڈیمانڈ تھی، چونکہ مری ہل سٹیشن انگریز کے دور کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اس میں فلوٹنگ آبادی جو آتی ہے، جو سیاح یہاں پہ آتے ہیں، کوئی ایک دن رکتا ہے، کوئی 2 دن اور واپس چلے جاتے ہیں، وہ اس ایریے کے سارے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. پانی، بجلی، گیس، سڑکیں، ہر چیز پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، خالی پاکستان سے نہیں. تو اس کی وجہ سے سیزن میں، خاص کر گرمیوں میں اور پھر سنو فال کے ایریے میں، یہ اوور کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، اوور کراؤڈڈ ہو جاتا ہے. ہمیشہ ہی ہم سنتے ہیں کہ کیپیسٹی 6000 گاڑیوں کی تھی، 25,000 گاڑی آ گئی، گاڑیاں چلی گئیں، روڈیں چوک ہو جاتی ہیں، سارا سلسلہ. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے تحت ہم اس کو لے کے چلے. تو الحمدللہ اللہ نے مدد کی، اور ہم نے اس کو ضلع کا درجہ جو ہے وہ دلا دیا، جو کہ اس ہمارے پیش رو جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہ کے بھی، وزیر اعظم بھی بن کے وہ نہیں دلا سکے، لیکن ہماری نیت ٹھیک تھی تو ہم نے اس کو دلا دیا. بالکل، آپ نے بات کی، نیت کی، اور سب کچھ نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت صاف ہو تو بڑے سے بڑا کام بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. اچھا یہ بتائیں کہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ آپ ضلع تو اب بن گیا، لیکن ہمارے لوگ بھی ناشکر ہیں، میں کہوں گا کہ خوشی منائیں. اب کہہ رہے ہیں کوئی پڑینا میں اس کو، وہاں پر اس کو بنایا جائے اس کا مرکز، کوئی ڈھرنے کی بات کر رہا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا، کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، جو مین آبجیکٹو تھا وہ تھا اس کو ضلع کا درجہ دینا، تاکہ یہاں پہ سینئر افسرز بیٹھیں. ایک اے سی کے بس کا کام نہیں تھا اس کو چلانے کے لیے. اس کو بیس کرتے ہوئے ہم نے اس کو جو مین آبجیکٹو تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا، ضلع کا درجہ اس کو دلا دیا. اب یہ اس کا کہاں پہ ہو، دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو وہ اگر انصاف پہ مبنی ہو تو اس کو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور انصاف یہ ہے کہ مری اور کوٹلی کی تحصیل کا کوئی سینٹر مقام جو ہے اس میں دیکھا جائے، جس میں دونوں تحصیلوں کے لوگوں کی دونوں کے لیے آسانی ہو، ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ایزی ہو، لوگ وہاں پہ آسانی سے پہنچ سکیں. تو اسی کے مطابق ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب لوگوں کے لیے بڑا بہترین ایک جگہ ہو جائے گی جس میں سب لوگ جو ہے وہ راضی ہوں. بہت اچھا جواب دیا کہ بالکل جہاں سنگم میں ہوگا سب کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. اچھا ایم پی اے صاحب، یہ بتائیں کہ ہم نے جب پنج پیر راکس پہ پروگرام کیا، آپ کے مری میں گئے، کوٹلی ستیاں میں گئے، تو آپ نے مجھے کہا تھا یہ تینوں تحصیلوں کو ملا کے ایک ٹورزم ہائی وے بنائی جا رہی ہے. اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، ٹورزم ہائی وے بھی، یہ ساری بات جو ہے یہ ویژن کی ہے کہ علاقے کو کس طریقے سے جو ہے اپلفٹ کیا جائے، کیسے جو ہے نا اس میں بہتری لائی جائے لوگوں کی آسانیوں کے لیے. مری میں جب بہت زیادہ سیزن میں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں تو یہ روڈیں بھی چوک ہوتی ہیں، اوور کنجسٹڈ ہو جاتا ہے. بیسنگ آن دیٹ ہم نے ایک تو مری کے اندر چھوٹی چھوٹی روڈوں کو انٹر لنک کر کے اس کنجیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی. دوسرا، میں اور میرے ایم این اے نے ہم نے باہمی مشاورت سے یہ معاملہ طے کیا کہ ایک روڈ ہونی چاہیے جو کوٹلی کے ملحقہ علاقے، جس میں کوٹلی ستیاں، پنج پیر راکس، کوہوٹا، کلر سیداں تک،
اس ایریے میں ایک ایسی روڈ ہونی چاہیے جو سائٹ سینگ ایریاز بھی ہیں، سب کو لنک کرے اور پنجاب سے آنے والے سیاح بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں داخل ہو کے وہاں سے جو ہے وہ ٹورزم اس ایکسپریس وے کے تھرو مری آئیں، اگر وہ چاہیں تو وہ وہیں سے چوک پنڈوری سے جو ہے وہ سائٹ سینگ ایریا دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مری آئیں، اور پھر جو مری میں لوگ آ جائیں ان کے لیے ان اور آؤٹ کے لیے 2 راستے ہوں، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے، تو اس میں جو اوور کنجیشن ہے مری کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 123 کلومیٹر ہاشمی صاحب لمبی روڈ جو مری لور ٹوپا سے شروع ہوگی، بند سے کوٹلی، کوٹلی سے یہ پنجپیر راکس، پنجپیر راک سے یہ پنجاڑ، کوہٹا سے ہوتے ہوئی یہ چوک پنڈوری جی ٹی روڈ کے ساتھ جا کے ملے گی، روات سے۔ یہ آپس میں دونوں تینوں جگہوں سے کام شروع ہو گیا۔ کوہٹا میں پہلے سے کام شروع تھا، اس کے اوپر کوئی 6 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، کوہٹا میں پہلے سے کام شروع ہو گیا ہوا تھا، لیکن رجیم چینج کے بعد ابھی یہ اس میں تھوڑا سا خلل آیا، تو میں نے پنجاب گورنمنٹ سے اس کی برج فائنینسنگ کرائی 2 ارب روپے کی، وہ اس بیسنگ آن دیٹ ابھی کوٹلی ستیاں اور مری سے بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اور یہ روڈ جو ہوگی، یہ ہائی وے جو ہوگی، یہ اس ایریے کا ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی شک نہیں، بالکل صحیح ہے، لوگوں کو بڑی آسانیاں ملیں گی، روزگار ملے گا، اور یہ علاقی چینج ہو جائیں گے، یہ کا سارا علاقہ جو ہے یہ ٹورزم کے لیے جو ہے نا اور مشہور ہوگا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ آئیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایٹ دی سیم ٹائم چونکہ کوٹلی تھوڑا سا انڈر ڈیولپ تھا، اس کی جو 2 مین آرٹریز تھیں، ایک چرا چوک سے کوٹلی کی طرف جو روڈ تھی اور دوسری چرا چوک سے بند کرور کی طرف جو روڈ تھی، ان دونوں روڈوں پہ بھی تقریباً کوئی 3 ارب روپے کا پروجیکٹ کو 1.5 کروڑ کے نزدیک 1.5 ارب کے نزدیک ان کا معاملہ کر کے ان کا اگلے 10-15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ٹینڈر آنے والا ہے۔ وہ روڈیں بھی جو ہے وہ چوڑی بھی ہو جائیں گی، 30 فٹ جو ہے نا وہ وائڈ ہوں گی، ایکسٹینڈڈ شولڈر ہوں گے، اور وہ کارپٹ روڈیں ہوں گی، تاکہ اس کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اس ٹورزم ہائی وے تک لوگوں کو جو ہے نا ایزیلی ملے۔ بہت بڑی بات۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اور اچھا یہ بتائیں پی ایس صاحب کہ یہ ابھی سٹیٹس کیا ہے، موقع پہ کتنے کلومیٹر مطلب شروع ہو گیا ہے، روڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے؟ کوہٹا میں یہ کوئی 32 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اچھا، 32 کلومیٹر پہ کام ہو بھی چکا ہے؟ کام ہو چکا ہے، ایف ڈبلیو او نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ 32 کلومیٹر جو ہے نا وہ کوہٹا کی طرف سے جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے، چوک پنڈوری جہاں سے سٹارٹ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے، اور جو آگے مری اور کوٹلی سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ پچھلے دنوں شروع ہو گیا۔ جب میں نے برج فائنینسنگ کرائی، ان کو پتہ چل گیا کہ پیسہ ہمیں مل جائے گا، تو اس سے بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ سکرین پہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ایم پی اے صاحب ہیں اور پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ موقع پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ٹورزم ہائی وے جو واقعی ان تینوں تحصیلوں کے لیے گیم چینجر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے جو رہائشی ہیں ان کو بہت بڑا روزگار ملے گا، تقدیر ہی بدل جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو موقع پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور 32 کلومیٹر جو روڈ ہے اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 99% جو ہے نا کام مکمل ہے۔ اچھا، آپ نے بھی کہا کہ یہ ابھی رک گیا ہے کام، کوئی ابھی فنڈز کا ایشو ہے؟ نہیں، وہ جب گیم چینجر والا یہ معاملہ، یہ رجیم چینج ہوئی، تو چونکہ یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ تھا، مرکز کا پروجیکٹ تھا، تو وہاں سے فنڈ ریلیز ہونے میں مرکز سے ہمیں دقت پیش آئی، اور میں نے یہ کیا کہ میں نے پنجاب گورنمنٹ سے، میں مشکور ہوں چودھری پرویز الہی صاحب کا، کہ ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے کہا کہ برج فائنینسنگ کے تحت پنجاب گورنمنٹ اس کو فوراً ٹیک اوور کرے اور اس کو جاری رکھے، اس منصوبے کو۔ اس پہ 2 ارب روپے کے لیے ایک سمری موو کرا کے ہم نے معاملہ کیا، تو اب وہ کام رکے گا نہیں، اور بعد میں جو ہے برج فائنینسنگ وہ ہوتی ہے جس میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مرکز سے وہ پیسہ لے لے گی۔ مرکز بالکل سپورٹ نہیں کر رہا تھا، وہ نہیں کر رہا، ابھی نہیں کر رہا تھا، پہلے تو خیر ہماری اپنی حکومت تھی تو پھر تو کر ہی رہا تھا، ہاں، لیکن اب نہیں کر رہا۔ لیکن جب آپ تھے گورنمنٹ میں تو آپ تو تعاون کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے۔ تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اب کیا سٹیپ لیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ نے سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ برج فائنینسنگ کے تحت اس کے لیے علیحدہ کر دیا، وہ ابھی ریلیز ہو جائے گا۔ جو ہی وہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جاری ساری رہے گا، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ناظرین، ہم نے 3 سال پہلے جب ایم پی اے صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، اسپیشل پروگرام کیا، اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ تھا وہاں کے بچیوں کا کہ کوئی کالج ہی نہیں ہے کوٹلی ستیاں میں،
یونیورسٹی کی بھی بات ہوتی تھی مری کی. تو اب آپ کو ہم نے کلپ دکھایا کہ دیکھیں کہ موقع پہ کام شروع ہو گیا ہے. 1.25 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. ہم نے پوری وہاں موقع پہ جا کے آپ کو بریفنگ دی. میں آپ کو اس پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل کالج. اور ناظرین یہاں پہ ہنر سیکھیں گے لڑکے لڑکیاں, اور آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں جائیں گے اور بڑا پروفیشنل ڈگری ہوگی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کب کمپلیٹ ہوگا؟ دیکھیں, یہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ ہنرمند پاکستان جو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. تو بیسنگ آن دیٹ میں نے یہ معاملہ سوچا, پھر بامی مشاورت سے اس معاملے کو میں اور MNA لے کے آگے چلے, اور آج الحمدللہ JCT جو ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, وہ اس کی عمارت جو ہے وہ بن رہی ہے. اس کے لیے فنڈ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فنڈ اس کے لیے مختص ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہے. اور وہاں سے بچیاں جو ہیں, جو جن لوگوں نے ڈپلومہ کرنا ہوتا ہے 3 سال کا ایسوسیٹ انجینئر والا, وہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے پنڈی اسلام آباد میں یا لاہور تک جاتے تھے, اور وہ لوگ جو ہے وہ یہیں رہ کے گھر سے ہو کے بڑی ایزیلی آسانی سے یہ معاملہ کریں گے, اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو. ناظرین انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو کالج نظر آئے گا. دیکھیں, کالج کے سلسلے میں ایک اور بات میں بتا دوں کہ ایک دوسرا کالج ہے ہمارا جو نارمل کالج کرور کے مقام پہ, اس کی بھی میں نے جو ہے وہ سمری موو کرا دی CM کے لیے کہ اس کی بلڈنگ کو بھی جو ہے نا وہ انکمپلیٹ پڑی ہوئی تھی, اس کو بھی مکمل کرایا جائے, اور اس کو مکمل کر کے اس کو بھی جو ہے نا وہ سٹیٹس دیا جائے, تاکہ وہاں اس ایریے کے لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے میسر آ سکیں. تعلیم کے اوپر میں نے کافی زور دیا, اور اس سلسلے میں ہمارے کوئی 21-22 سکول جو ہیں وہ ان کو ہم نے اپ گریڈ کرا لیا, اور ساتھ ہی جو شیلٹر لیس سکول تھے, ایک مری میں اور ایک کوٹلی میں, اس ترقی یافتہ دور میں بھی 2 سکول تھے جہاں بچوں کے لیے بلڈنگ کوئی نہیں تھی, اور وہ لوگ جو ہے وہ درختوں کے نیچے اور باہر اوپن میں بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. وہ دونوں سکول جو ہے وہ بنوا دیے, آج ان کو جو ہے وہ فرسٹ بہترین قسم کی بلڈنگ میں واش روم کے جو ہے وہ مہیا کر دی, اور زبردست ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. ناظرین آپ سکرین پہ پہلے کیا حالات تھے ان سکولوں کے, آپ دیکھیں, آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور اب آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے اپ گریڈ کیا گیا اور کیسے فوکس کیا جا رہا ہے. کوسار یونیورسٹی, یہ بھی آپ کا بہت بڑا تحفہ ہے مری کے رہائشیوں کے لیے. تعلیم 2 چیزیں میری ذہن میں رکھیں کہ روڈز کے سلسلے میں ایک انگریز نے کہا تھا کہ کسی ایریے کو ترقی دینی ہے تو وہاں روڈ لے جائیں. ٹورزم کو بیسنگ آن دیٹ وہ ایریا خود ترقی کر جاتا ہے, وہ معاملہ کیا. تعلیم اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارا یہ المیہ تھا کہ ہمارے بچیاں جو ہیں وہ مری کے کوٹلی ستیاں کے, یہ تعلیم کے لیے یہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے پنڈی اسلام آباد میں. ایک تو وہاں اوور کنجیشن ہو رہی تھی, لوگ زیادہ, اور بچیوں کو تو اجازت نہیں ملتی, اور بچیوں کو اجازت نہیں. بچیاں جو ہوتی تھیں یا تو وہ اس کو ترک کر دیتی تھیں, یا ان کے والدین مائیگریٹ کر کے وہاں جو ہے خواب ادھورے رہ جاتے. تو جب میں نے پہلی دفعہ اس کی وہاں قرارداد پیش کی تو میں خود بھی آئی واز ناٹ ڈیڈ شور کہ یہ معاملہ ہو جائے گا, لیکن میں جو پہلے بات کی کہ نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. آج اس یونیورسٹی میں 1000 سے زیادہ تعداد بچیوں کی بچیاں جو ہے وہ تیسرے سیمسٹر میں جو ہے نا وہ داخل ہو گئے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی مائیگریشن بھی رک گئی ہے. ورنہ ان 300 جو 1000 ہیں یا 1000 فیملی یہاں سے مائیگریٹ کر کے پنڈی جاتی اگر ان کو تعلیم کنٹینیو کرنی ہوتی تھی. ناظرین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ, میں نے کیونکہ خود مری کا کئی بار وزٹ کیا اور وہاں کے رہائشوں سے بات کی. ایک بچی نے مجھے کہا تھا کہ جو سابق حکومت ہے نون لیگ کی, 30 سال سے زیادہ وہ اقتدار میں رہے, اور ہمیشہ ایک لالی پاپ دے دیتے تھے, لیکن کبھی یونیورسٹی نہیں بنائی, کبھی کوئی جو بنیادی کام ہے جس پہ لنکس روڈ ہے. کیونکہ میں خود علاقے کا وزٹ کرتا رہا, ایک یونین کونسل میں گیا, اور سٹاپ پہ کھڑی ہوئی ایک بچی نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے تو آپ اس پہ اٹھائیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت تو یونیورسٹی کی سوچ ہی نہیں تھی, یہ لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہاں کبھی بنے گی. نہ ہیلتھ پہ سوچتے تھے, نہ اس طرح کے کالج کو سوچتے تھے, نہ ٹورزم ہائی وے جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, جو اس میں کوئی شک نہیں گیم چینجر ہوگا. اور تعلیم تو روشنی ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے, اب میں یہ کہوں گا یہ جملہ کہ کوٹلی ستیاں مری اب ترقی کر رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. تو ناظرین اس میں ایک ہاشم بھائی ایک اور اضافہ کر دوں کہ
یونیورسٹی کے لیے 2 بسیز جو ہیں وہ سنکشن کرا کے پنجاب گورنمنٹ سے وہ دلا دی گئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بچیوں کو گھروں سے اٹھا کے لاتی ہیں، سارا سلسلہ کرتی ہیں۔ کالج کے لیے 3 بسیں آلریڈی سنکشن جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ہوگا، یہ سینٹر میں پڑتا ہے، مری اور کوٹلی کوہٹا کلر سیدہ کے اینڈ سینٹر میں ہے۔ ٹورزم وائی وے سے یہ لنک ہوگا، 3 بسیز اس کے لیے چلیں گی، اور وہ تینوں بسیں جو ہیں ایک کوہٹا سے چلے گی، ایک مری سے چلے گی اور ایک کوٹلی ستیاں سے چلے گی، تو لوگوں کو ایزی ایکسیس ملے گی ٹیکنیکل کالج تک جانے کے لیے، یونیورسٹی تک جانے کے لیے، اور لوگ بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ جب ہماری نئی نسل تعلیم یافتہ ہوگی، تعلیم صحیح حاصل کرے گی، تو ایریا خود بخود ترقی کرے گا۔ کیا بات ہے، زبردست بات کی۔ اچھا ایم پی اے صاحب، آپ کا اور ایم این اے صاحب کا ایک بڑا یہ کام ہے کہ ایک سٹیٹس ہی چینج ہو گیا ضلع کا، تو اس حوالے سے جو آپ نے بھی کیا کیا ہے سٹرکچر کے لیے، کیونکہ ضلع کا سٹیٹس ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس حوالے سے ابھی تک کیا کیا؟ دیکھیں، ضلع کے سٹیٹس کے لیے ہمارے افسرز بھی جو ہے وہ کچھ کو ایڈیشنل چارج ملا ہے اور کچھ پوسٹ ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایس این ای جو ہے وہ سیکشن کے آخری مراحل میں، ڈی پی او میں نے سنا ہے، کمشنر کا میں نے سنا ہے، بالکل یہ سارے کے سارا معاملہ ہو جائے گا۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم اس میں 3 ارب روپیہ اس کے بیسک انفراسٹرکچر کے لیے، جس میں اس کی عدالتیں، رہائشی اور باقی سارا معاملہ بنے گا، 3 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے مختص کرا دیا گیا ہے۔ ریلیز نہیں ہوا ابھی تک، لیکن مختص کرا دیا گیا ہے، وہ جلدی ریلیز ہو جائے گا۔ اور 50 کروڑ روپیہ جو ہے، جو افسر یہاں پوسٹ ہوں گے، جن کے لیے گاڑیاں واڑیاں چاہیے ہوں گی، سارا سلسلہ، اس کے لیے 50 کروڑ روپیہ وہ بھی مختص کرا دیا گیا ہے۔ زبردست۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور اسپیشلی آپ نے جو اس ہلی بیلٹ میں جو ریپ بھی بیچتے رہے، خود بھی بذات خود جا کے آپ لوگ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی، آپ نے چیزوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا، اور ان کو انڈیکیشن ہمیں ملتی رہی، اور اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چلے۔ اس کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ اسی طریقے سے جاری ساری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارا کام ہے اور ہم ہیں ہی پبلک کی آواز، ہم نے پبلک کی بات کرنی ہے۔ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے میجر محمد لطاسف ستی صاحب کی، ایم پی اے ہیں PP6 کے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اور کیا بڑے بڑے پروجیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہم ان پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے وہ وفا کیے۔ ایم این اے صداقت علی عباسی اور میجر محمد لطاسف ستی، ان دونوں کو ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ مری کے لوگ بھی خوش ہیں، کوٹلی ستیاں کے بھی، اور کرور اڑیاڑی بھی ہم آ رہے ہیں۔ آپ ہمارا انتظار کریں، 1 سے 2 ہفتوں میں ہم اسپیشل پروگرام آپ کے ساتھ بھی کریں گے، اور اس کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں وہ آپ نے وہ بھی سنے۔ تو ناظرین، مری کوٹلی ستیاں ترقی کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کام نظر آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کیمرہ مین صابر علی کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔